نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا۔ سورت بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیات نمبر 34 اور 35 تلاوت کی۔ اس رکوع کے اندر بھی اور گزشتہ رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سے کچھ احکام بتلا رہے ہیں۔ آج دو حکم اللہ رب العزت نے تین حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اور اس کی تفصیل سورۃ بقرہ سورۃ انعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یتیم اس سے ہی کہا جاتا ہے کہ کسی اپنے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی تک اس کی جائیداد ان کو ملنی ہے، تو ان کے قریبی رشتہ دار اٹھا کر اس کی جائیداد کو کھا لیں، ہڑپ کر لیں، اس کی سنبھالیں نہیں، وہ یتیم ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی ہرگز مت جاؤ، بلکہ اس کے اچھے طریقے سے حفاظت کرو، انتظام کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا انتظام اس وقت تک اچھے طریقے سے کرو جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، اس مال کو غلط جگہ پر ہرگز خرچ مت کرو، اس کو سنبھال کے رکھو۔ پھر جب وہ ایسی جوانی کی بلوغت کو عمر کو پہنچ جائے، جب پتہ چل جائے کہ ابھی اپنے مال کی حفاظت کر لے گا، اب صحیح طریقے سے اس کے اندر سمجھ آ گئی ہے، تو پھر اس کے طرف حوالے مال کر دینا چاہیے۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ ایک عہد یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ذمے آ جاتا ہے کہ جو احکام ہیں ان کو پورا کرنا، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، پھر لین دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، یا جس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو، تاریخ طے کر دی، نکاح کا معاملہ ہو، جو طے کر دیا اس وعدے کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایسے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے وعدوں کو ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان سے کہ کس طرح جو وعدے کر کے آیا تھا اس کو پورا کیا نہیں کیا۔ اس لیے جس طرح کا بھی جو وعدہ ہو، عہد کیا ہو، ہمیں اگر اس کو نبھانا صحیح ہو تو اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اگر وہ غلط وعدہ کیا تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا، تو کسی مولوی سے مفتی سے پوچھ کر اس وعدے کو ختم کر دینا بھی بہتر ہے۔ تو اس عہد کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں سوال کیا جائے۔ چوتھا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم ماپ تول کر کے دو کسی چیز کو تو اس ماپ تیل کے اندر پورا کرو، اس کے اندر کمی ہرگز مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہلے گزری ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ہلاک و تباہ برباد کر دیا تھا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ دوسروں سے لیتے تھے تو بڑا پورا ناپ کر ان سے لیتے تھے، لیکن جب دینے کا وقت آتا تو اس کے اندر کم کر کے دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کو ہلاک و تباہ برباد کر دیا۔ تو یہ کیل کو پورا کرنا جس کی ذمہ داری ہے، جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کیل کو پورا کیا کرے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا اس کے وعید بھی بیان فرمائی، تاکید بھی بیان فرمائی۔ اگر کوئی ترازو کے اوپر تول رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو فرماتے کہ اس کو جھکا کر دے دو، اللہ رب العزت تمہیں اجر دے گا۔ تو ہر طرح کا کیل، اگر ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے وہاں سے 7 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا وزن پورا نہیں کر لیں جس کا ہم رقم لے رہے ہیں۔ تو یہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جو اگر لین دین کرتا ہے وزن کا تو اس کے اندر ضروری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے تول کر دیں، اس کے اندر ہرگز کمی مت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وزن کرو انصاف کے ساتھ وزن کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا اچھا بدلہ تمہیں عطا فرمائے۔
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر یہ کہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سنبھال کرنے کے لیے، اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے جاؤ تو بہتر ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس مال کے اچھے طریقے سے حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیل کو، وزن کو پورا کرو جب تم کیل کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو انصاف کے ساتھ، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔